بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتاب المجيد فرقان الحميد قوله الحق والأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجرا كبيرا. الصلوات. حمد و ثنا ہے اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں ہر ذی روح کی روح، اور درود و سلام ہو محمد اور ان کی پاک آل پر کہ جن کے صدقے میں کائنات میں علم و یقین کی روشنی پھیلی. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو خلق فرمانے سے پہلے انسانیت کی ہدایت کا بندوبست کیا اور آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر کائنات میں اپنا خلیفہ بنا کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا. اس لیے کہ یہ قانون الہی ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی ہدایت کا طلبگار موجود ہو اور کوئی ہادی نہ ہو. بروز حشر کہیں انسانیت پروردگار سے سوال کر نہ بیٹھے کہ پروردگار تو نے ہمیں بھیجا تو تھا لیکن کسی ہادی کو ہمارے لیے ہدایت کے ذریعے کو ہمارے لیے فراہم نہیں کیا. اس لیے پروردگار نے انسانیت کی ابتدا ہی ہادی سے کر دی. اس سلسلے کو پروردگار نے خاتم الانبیاء تک پہنچایا، لیکن ضروری ہے کہ وہ ہادی جسے خداوند عالم ہادی بنا کر انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے، انسانیت کے علم و یقین میں اضافے کے لیے اپنا ہادی بنا کر بھیجتا ہے، اس کے ساتھ کوئی معجزہ بھی ضرور ہونا چاہیے. آدم کا معجزہ اپنے وقت کے مطابق معجزہ تھا، ابراہیم کا معجزہ اپنے وقت کے مطابق اپنے وقت کے تقاضوں کے عین مطابق تھا. عیسیٰ کا معجزہ اپنے وقت اور اپنے تقاضوں کے مطابق پروردگار نے عیسیٰ کو مسیحائی دی. اس لیے کہ عیسیٰ کے زمانے میں طب کا بول بالا تھا. پروردگار نے عیسیٰ کو وہ قدرت دی کہ وہ بینا نابینا شخص کے اوپر ہاتھ پھیرے تو وہ بینا ہو جائے. کسی مردے کو زندہ کرنا چاہے تو قم باذن اللہ کے زندے مردے کو زندہ کر دے. وہ ان وقت کا تقاضا تھا. لیکن میرا سوال آج یہ ہے کہ کہاں ہے وہ عیسیٰ کا وہ بندہ جسے عیسیٰ نے زندہ کیا تھا؟ عیسیٰ کا وقت گزر گیا، وہ بندہ بھی اب موجود نہیں جسے عیسیٰ نے زندہ کیا تھا. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ وہ نابینا شخص جسے عیسیٰ نے بینا کر دیا تھا، وہ بینا شخص کہاں ہے؟ اگر آنکھیں ڈھونڈ کے لانا چاہے تو بھی ممکن نہیں کہ اس شخص کو لائے. اس لیے کہ عیسیٰ اپنے وقت کا اپنے خاص وقت کے لیے عیسیٰ کی نبوت، عیسیٰ کی رسالت ایک مخصوص وقت تک تھی. اسی لیے عیسیٰ کا معجزہ بھی اپنے وقت کے ساتھ محدود تھا. موسیٰ کا معجزہ تھا عصائے موسیٰ، اس لیے کہ اس دور میں جادوگری عروج پر تھی. بڑی توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، ایک نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو. موسیٰ کے زمانے میں جادوگری عروج پر تھی. خداوند عالم نے موسیٰ کو عصا دی اور کہا کہ اس عصا کو میری طرف سے معجزہ سمجھ کر اٹھانا. جب کوئی تمہارے سامنے جادوگری دکھائے تو اس عصا کو پھینک دینا. توجہ ہے ذرا گرامی. موسیٰ نے وہ عصا معجزے کے طور پر استعمال کیا، ہر اس دور کے ہر جادوگر کو نابود کر دیا.
ہر جادوگر موسیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کوئی جادوگری نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ خدا کی نشانی ہے، اس لیے کہ خدا کی نشانی ہو جادوگری میں بڑا فرق ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ لیکن کہاں ہے عصا موسیٰ آج؟ موسیٰ کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق پروردگار نے موسیٰ کو عصا موسیٰ دی، ید بیضا دی۔ وہ کہاں ہے؟ وہ روشنیاں جو موسیٰ سے نکلتی تھی، وہ روشنیاں جو موسیٰ کے ہاتھوں سے پھوٹتی تھی، وہ عصا جو عصا موسیٰ کے طور پر آج بھی قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے، کہاں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک خاص وقت کے لیے تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، شعر میں بطور خاص فرمائے شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبم ہمدارن تنہا داری۔ وہ عیسیٰ، وہ موسیٰ، ان تمام انبیاء کی خصوصیات کو خاتم الانبیاء میں پروردگار نے یکجا کر دی، اس لیے کہ خاتم الانبیاء کی رسالت ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث بر رسالت ہو گئے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1400 برس پہلے رسول مبعوث ہوئے تو وہ اسی زمانے کے ساتھ مخصوص تھا۔ تا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے جب کبھی ہدایت کی ضرورت پڑے گی وہ یا تو قرآن کی طرف رجوع کرے گا یا علی کی طرف رجوع کرے گا۔ جو ایسا کہنا اور بلند ترین سے بات بھیجے محمد علی محمد وآل محمد صلوات۔ جب رسالت جب رسالت ایک مرتبہ بلند ترین خاندان زہرا کو درود بھیجے محمد علی جب رسالت کسی خاص وقت کے لیے محدود نہ ہو، جب کسی رسول کو پروردگار نے کسی خاص وقت کے لیے کسی خاص زمانے کے لیے مبعوث نہیں کیا، تا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہادی بنا کر پروردگار نے رسول خدا کو بھیجا، تو پروردگار کی عدالت کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک انسان موجود ہے تب تک ہدایت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نبھاتا رہے۔ اسی لیے تو پروردگار نے معجزہ بھی رسول خدا کو ایسا ہی دیا۔ قرآن معجزہ ہے۔ عزیزان گرامی ایک نقطہ یہاں پر آپ کو دینا چاہتا ہوں، علمی نقطہ ہے۔ ہر معجزے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اس نبی سے تقاضا کرے کہ معجزہ پیش کرے۔ صاحبان علم تشریف فرمائے، علماء کا مجمع ہے، جب کبھی کوئی یہ تقاضا کرے کہ معجزہ لے آؤ تب رسول لے کر آتا ہے معجزہ۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، رسول خدا سے کسی نے کہا ہے رسول اگر آپ حقیقی رسول ہے تو آپ اس درخت کو کہے کہ چل کر آ جائے۔ توجہ عزیزان گرامی، رسول خدا نے کہا اے درخت چل کر آ جا، درخت چل کر آئے، رسول پر سایہ فگن ہو گئی، لیکن وہ تقاضے کے مطابق تھا۔ بڑی توجہ عزیزان گرامی، کیونکہ انسان تقاضا محدود چیز کا کرتا ہے، انسانی ذہن محدود ہے تو تقاضا بھی محدود چیز کا کرتا ہے۔ میں سوال یہاں پر کروں گا، وہ جو شخص جس نے رسول سے تقاضا کیا تھا کہ درخت کو اپنے ساتھ لائے، وہ درخت کہاں موجود ہے؟ توجہ ہے زنگرامی، تاریخ کے کتابوں میں آپ کو واقعہ ملے گا، وہ درخت نہیں ملے گا، اس لیے کہ انسان نے تقاضا کیا تھا کہ آپ درخت کو لگا کر آپ کے سامنے لائے۔ لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جس کا تقاضا انسان نے نہیں کیا، پروردگار نے کیا ہے۔ وہ لامحدود ہستی ہے، جو لامحدود ہستی جب معجزہ بنا کر کسی کو دے دیتا ہے تو وہ بھی لامحدود ہوا کرتا ہے۔ قرآن کسی کے تقاضے پر نازل نہیں ہوا، یہ وحی الہی ہے جو پروردگار اور اپنے بندے، اپنے خاص بندے عبد کے ساتھ کلام جو پروردگار کے بیچ ہوتا رہا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین ویعملون الصالحات۔ توجہ حسن گرامی، یہ وہ قرآن ہے، بڑی توجہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو سیدھے راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنُونَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، وہ مومنین جو ان کے مومنین کے لیے خوشخبری دو جو عمل صالح انجام دیتے ہیں انہیں اجر کبیر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جسے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا تھا۔ آج میرا موضوع سخن قرآن ہی ہے۔
اس لیے کہ قرآن وہ ہادی ہے جس کے پاس اگر کوئی آئے تو وہ ہدایت لے کر ہی جائے، خالی ہاتھ کوئی نہ جائے۔ لیکن شرط ایک ہے کہ اس قرآن کو قرآن سمجھ کر، صرف ایک کتاب سمجھ کر اٹھائے تو اسے کچھ نہیں ملے گا ضلالت کے علاوہ۔ ہاں اگر کوئی اس قرآن کو تفسیر کے ساتھ لے لے، جو مفسر قرآن ہے یعنی کہ اہل بیت کو اپنے ساتھ لے لے، تب ہدایت کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، اس شرط کے ساتھ کہ تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، تم آخر تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ رسول خدا نے شرط رکھی تھی۔ اگر قرآن کو اٹھایا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو ناکام رہو گے۔ قرآن تمہاری ہدایت کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اگر اہل بیت کو اٹھاؤ گے، قرآن کو چھوڑ دو گے، اہل بیت یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ ہم تمہاری ہدایت کریں گے۔ یہ شرط ہے، قرآن کو لے لے تو اہل بیت کو بھی اپنے ساتھ رکھے، تبھی قرآن ہدایت دے سکتا ہے، تبھی یہ کتاب ہدایت دے سکتی ہے۔ اس شرط کے ساتھ کہ اہل بیت کو تفسیر کے عین مطابق تفسیر کو بھی لے لے، ناطق قرآن کو بھی لے لے۔ قرآن میں سامت کو اگر لوگے تو ناطق قرآن کو بھی آپ کو ساتھ رکھنا پڑے گا۔ یہ قرآن ہے عزیزان گرامی، یہی قرآن ہے جو بروز حشر پروردگار کے حضور رسول اکرم شکایت کریں گے۔ بڑی توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، صاحبان علم تشریف فرمائے، علماء کا مجمع ہے، علماء کے سامنے قرآن کی آیتیں سنانے کا عادی ہوں میں، صرف اور صرف اس کی تشریح کرنے کا نہ میں قائل ہوں نہ آپ کو ضرورت ہے، اس لیے آیت پیش کر رہا ہوں میں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے روز رسول خدا فرمائیں گے، قالا کا صیغہ استعمال ہوگا ماضی کا، جب کبھی ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو وہ تحقق کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگار سے رسول خدا شکایت کریں گے، پروردگار میری اس قوم نے تو جان بوجھ کر اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ مہجورہ کا لفظ استعمال ہے، مہجورہ ہجرت سے نکلا ہے۔ آپ میں سے اکثر ہجرت کیے ہوئے لوگ تشریف فرما یہاں پر، مہاجرین سمجھتے ہیں، مہاجر اسے کہتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کے ساتھ سمجھ کر، جو اپنی پورے ہوش و حواس کے ساتھ کسی ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جائے۔ مہاجرین، مہاجر کہتے ہی اسے ہے جو کسی مجبوری کے تحت کسی نے مجبور کر کے اسے نکالا ہو نہ ہو، بلکہ اپنی مرضی سے کسی ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں داخل ہوا ہو۔ توجہ ہے سنگرامی، بسم اللہ، جان بوجھ کر اپنی پوری ہوش و حواس کے ساتھ کسی اچھے مقصد کے لیے، کسی بلند مقصد کے لیے ہجرت کرے، اسے کہتے ہیں مہاجر۔ اگر آپ کو اپنے دین پر عمل نہیں کروایا جا سکتا، اگر آپ کو کسی ملک میں آپ کو یہ آزادی حاصل نہیں کہ آپ اپنے دین پر عمل کریں، تو آپ کو چاہیے کہ اس بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس ملک سے ہجرت کریں۔ کوئی آپ کو نکال کے باہر کرے تو اسے تو کہا جاتا ہے صوبہ بدر کرنا، ملک بدر کرنا، شہر بدر کرنا۔ کوئی کسی کو نکال دے مجبوراً، بہت سارے علماء کو پاکستان سے ہجرت بدر کیا جاتا ہے حق گوئی کی بنیاد پر۔ حق گوئی آپ کرتے ہو، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کر جائے، یہاں حق گوئی پر پابندی ہے۔ یہاں کوئی ظالم کے خلاف بولے تو ہم اسے اپنے ملک سے نکال دیں گے، اسے کہتے ہیں بدر کرنا، صوبہ بدر کرنا، ملک بدر کرنا۔ بہت سارے علماء دنیا کے کونے کونوں میں، پاکستان اور ہندوستان سے دوسرے ممالک میں ہے، اس شرط کے اس لیے کہ وہ حق گوئی پر حق گو پسند ہے، اسے کہتے ہیں صوبہ بدر کرنا، ملک بدر کرنا۔ ہجرت یہ نہیں ہوتا۔ ہندوستان سے پاکستان میں بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے ہجرت کر کے آئے، اسے کہتے ہیں مہاجر۔ مکہ اور مدینے کا مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے دین پر عمل کرنے کے لیے، اس کو کہتے جان بوجھ کر اپنے پورے ہوش آواز کے ساتھ ہجرت کرنا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگار میری اس قوم نے ہجرت کی، جان بوجھ کر اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، وہ کون سا قرآن ہے کہ جسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے؟ وہ کون سا قرآن ہے کہ جسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کا وہ فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا انا القرآن الذی حجر، میں وہ قرآن ہوں جسے چھوڑ دیا گیا ہے۔
سبحان اللہ توجہ حضرت گرامی، انا القرآن الذی حجر، یہ اس بات ولایت نامی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں. انا القرآن الذی حجر، میں وہ قرآن ہوں جسے چھوڑ دیا گیا ہے. ورنہ جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے قرآن ثابت کو تو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے نا. جو ہے ہم نے غور نہیں کیا جملے پر حضرت گرامی. جس نے ناطق قرآن کو چھوڑ دیا وہی تو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب الہی ہی کافی ہے. اگر اس قرآن سے مراد وہی قرآن ثابت ہوتا تو جنہوں نے علی کو چھوڑا انہوں نے تو اس قرآن کو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا. تو انا القرآن الذی حجر، میں وہ قرآن ہوں جسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. چند آیت قرآن کی فضیلت پر بیان کروں، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام کروں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جو پروردگار نے بطور معجزہ رسول خدا پر نازل کی اور اسے ہادی بنا کر پروردگار نے رسول خدا پر نازل کی. اور قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتیں موجود ہیں جو اس قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے، اس قرآن کو سمجھنے کی طرف دعوت دیتی ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں کہ تم اس پہ تدبر نہیں کرتے؟ سورہ محمد کی آیت ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں. وہ جو قرآن کو لے کر اس میں تدبر نہیں کرتے، اس میں خدا کی نشانیاں نہیں ڈھونڈتے، اس میں ہدایت کے ذریعے تلاش نہیں کرتے، اسے ایسے لوگوں کے لیے پروردگار نے کہا ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری سورہ مبارکہ مزمل کی آیت ہے، سماعت فرمائیے کس جگہ پر کب جا کر آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. قرآن کی تلاوت اور قرآن کتنا مہم اور اہم چیز ہے. سماعت فرمائیے یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ سورہ مدثر کی آیت ہے، سورہ مدثر کی آیت ہے. اسی سورہ مدثر آخری آیت میں فرماتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم من ادنی ثلث اللیل ونصفه وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. پروردگار جانتا ہے رسول تو نصف رات اور اس سے زیادہ حصہ آپ جا کے گزارتے ہو. صرف آپ نہیں، ایک طائفہ، ایک گروہ جو آپ کے ساتھ ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، رات اور دن کی. واللہ یقدر اللیل والنہار، رات اور دن کے مقدار کو پروردگار جانتا ہے. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، پروردگار جانتا ہے کہ تم اس مقدار کو ثابت نہیں کر سکتے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس جتنا ممکن ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو. اسی آیت میں ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اب چار چیزیں بیان کی پروردگار نے اس آیت میں کہ جن کی بنیاد پر ممکن ہے کہ قرآن کی تلاوت کم کیا جا سکے، نہ کیا جا سکے. نہیں، علم ان لن تحصوا فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن. علم ان سیکون منکم مرضى، پہلی چیز علم ان سیکون منکم مرضى وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ. پروردگار جانتا ہے، توجہ کیجئے گا ذرا، ترجمے پر غور کیجئے گا. پروردگار جانتا ہے کہ تم میں سے بہت سارے لوگ زمین پر اللہ کے فضل کی تلاش میں گھوم پھر رہے ہوں گے. چلو گے اللہ کے فضل میں، رزق حلال کی تلاش میں تم لوگ چلو گے. یہ چیز اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. علم ان سیکون منکم مرضى، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ مریض ہوں گے. دو چیز، علم ان سیکون منکم مرضى. دوسری چیز سبیل خدا میں، راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں. ان تینوں مصروفیات کے باوجود فقرؤوا ما تیسر منہ، اس کے باوجود جتنا ممکن ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو. تہجد کا ذکر ہے، اس کا تشریح تفسیر اپنی جگہ پر. یہ تین چیزیں ہوں تو قرآن کو پھر بھی ممکن ہو جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو. قرآن کی ایک اور آیت سماعت فرمائیے. یہ قرآن ہدایت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. توجہ حضرت گرامی، ہدایت ہے متقین کے لیے، صرف متقی کے لیے. دوسری آیت میں مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت کا ذکر ہوا ہے. یہ قرآن ہدایت ہے مومن مسلمانوں کے لیے بھی. اور دوسری آیت سورہ مبارکہ نحل
کی آیت پیش کر رہا ہوں. اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ایک مرتبہ بلند ترین سلوات بھیجو محمد علیہ اللهم صل على محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اے رسول خدا سے مخاطب پروردگار، جب آپ تلاوت کرتے ہو قرآن کی، اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، جب تم تلاوت قرآن کرتے ہو تو پروردگار ایک پوشیدہ پردے کو تمہارے اور ان لوگوں کے بیچ میں حائل کر دیتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے قرآن ہادی بن ہی نہیں سکتا. لیکن شرط یہ ہے عزیزان گرامی، قرآن صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا. قرآن صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے. جہاں جن موجودات کا رسول خدا نبی ہے، جن موجودات کے لیے پروردگار کا بھیجا ہوا حبیب، پروردگار کے حبیب محمد مصطفیٰ رسول ہے، ہر اس بندے کے لیے، ہر اس موجود کے لیے یہ قرآن ہادی ہے. چاہے وہ جنات میں سے ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جمادات میں سے ہو، چاہے وہ موادات میں سے ہو، جس صرف سے بھی تعلق رکھتے ہو اس کے لیے ہادی ہے. لیکن شرط ہے سورہ مبارکہ جن کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بڑی توجہ سے نگرانی، جنات کے لیے ہدایت ہے قرآن، انسانوں کے لیے بھی جنات کے لیے بھی. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا ولن نشرک بربنا احدا. اے رسول کہہ دیجئے، سورہ مبارکہ جن کی پہلی اور دوسری آیت، اے رسول کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ آپ کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے جنات کے ایک گروہ نے سنا. فقالوا، اور ان جنات کے اس گروہ نے کہا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم ایک عجیب قرآن سن کر آ رہے ہیں. بڑی توجہ سے نہیں رہی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تشریف فرما تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جنات وہ مخلوقات ہے جو نظر نہیں آتے. توجہ ہے سرگرامی، جنات وہ مخلوقات ہے جو نظر نہیں آتے، لیکن رسول خدا تلاوت قرآن میں مصروف ہے. جنات کے گروہ کا گزر رسول خدا کے پاس سے ہوا. جب رسول خدا کو تلاوت کرتے ہوئے جنات نے سنا تو کہا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن سن کر آ رہے ہیں. غیر مرئی مخلوق ہے یہ جنات. غیر مرئی چیزوں کا یا تو رسول خدا درک کر سکتے ہیں یا رسول خدا کے بھائی علی بن ابی طالب درک کر سکتے ہیں. توجہ ہے حسن کرام. اسی لیے تو پہلی جب وحی نازل ہوئی تھی پروردگار کی طرف سے محمد مصطفیٰ پر اور ایک چیخ بلند ہوگی، علی موجود تھے ساتھ میں، علی نے ایک سوال کیا رسول خدا سے، یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی تھی؟ تب رسول خدا نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى. علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ علی سے پوشیدہ ہے جنات. علی کی جنگ جو مشہور ہے تاریخ میں جو جنات کے ساتھ لڑی گئی ہے، کوئی اس کے اوپر اشکال نہ لگائے. اللهم صل على محمد قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کہہ دیجئے کہ جنات کے گروہ نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو سنا اور وہ اپنی قوم میں جب واپس آئے تو انہوں نے کہا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ قرآن کی صفت کیا ہے؟ کیسی عجیب کتاب ہے، کیسا عجیب قرآن ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ جنات بیان کر رہے ہیں ان کی صفات کو. یہدی الی الرشد، اور رشد و تکامل کی طرف ہدایت کرنے والی کتاب ہے. یہدی الی الرشد فآمنا ولن نشرک بربنا احدا. ہم نے صرف قرآن سن لیا ہے. توجہ حسن گرامی، جنات نے صرف قرآن سن لیا ہے رسول خدا کی زبانی اور وہ ایمان لائے، نہ کوئی تفسیر پوچھی. توجہ ہے حسن گرامی.
نہ کچھ سوال کیا، سن لیا، اپنی قوم میں گیا، اپنی قوم میں جا کر قرآن کی تبلیغ شروع کی۔ اسی لیے تو جب کسی بندے کو لایا جاتا ہے جو مجنون ہوتا ہے، ہمارے سکردو میں بلتستان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، جب کسی کے اندر جنات داخل ہوتے ہیں، مجنون ہوتا ہے، تو اسے دیکھا جاتا ہے یہ جن کیسا جن ہے، آیا اس میں کافر جن داخل ہوا ہے یا مومن جن داخل ہوا ہے۔ اگر وہ مومن جن اس میں داخل ہوا ہوگا تو کہتے ہیں کان میں آ کر تجھے علی کا واسطہ نکل جا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ ایسے لوگوں کو دیکھا جو کان میں جا کر فقط یہی کہا کہ علی کا واسطہ نکل جاؤ، وہ نکل گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ جنات بھی مومن ہوا کرتے ہیں۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف، اور ہم نے اس کے اوپر ایمان لایا۔ عزیزان گرامی، قرآن کے سینکڑوں آیتیں ہیں جو قرآن کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کی توصیف میں، قرآن مجید میں ہی قرآن کی توصیف میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں، اگرچہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ ورنہ میں آپ کو دو چار آیتیں اور پیش کروں۔ اب ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہے، صامت قرآن ایک ناطق قرآن ہے۔ انسان تو کیا، جو مسلمان ہیں، جو امت رسول کے پیرو تھے، انہوں نے قرآن کو تو اٹھایا، ناطق قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج 6 محرم ہے اور ایک ناطق قرآن 6 مہینے کے بعد ناطق قرآن کا ذکر مجھے کرنا ہے، مصیبت بیان کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، شب عاشور کا وقت ہے۔ شب عاشور کو حسین ابن علی جو ناطق قرآن تھے، جو 9 کو نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے یہ پیغام دے گئے کہ ہم اور اہل بیت اور قرآن میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، وہی ناطق قرآن حسین رات کے شب عاشور کو خیام حسینی کی طرف ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، دیکھ رہے کہ خیموں کی کیا حالت ہے۔ کسی خیمے کے دروازے پر حسین نے کسی بیوی کو کہتے ہوئے سنا کہ بیٹا کل عاشور کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ تیرا ماموں حسین ابن علی کی دفاع کرنے سے تم باز آ جاؤ۔ جناب زینب اپنے بیٹے اون محمد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مولا حسین ذرا آگے بڑھے، قاسم کی ماں قاسم کو ہدایت کر رہی ہے، عباس، ہر معصوم، ہر امام اور ہر صحابی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں دن کے لیے، لیکن ایک بی بی ہے خیمے میں جو علی اصغر سے کہہ رہی، بیٹا علی اصغر کر، ایسا نہ ہو کہ تیرے بابا کے اوپر تیر لگے۔ اجرکم اللہ، بڑا عجیب لمحہ عزیزان گرامی۔ وہ ماں جو 6 مہینے کے بچے کو حسین پر قربان کرنے کے لیے رات کو تیار کر رہی ہے۔ عاشور کا دن آتا ہے، ہر جوان نے امام حسین پر قربانی دی، علی اکبر شہید ہوئے، اونو محمد شہید ہوئے، ہر بندہ، ہر صحابی، ہر جانثار، ہر یار و مددگار شہید ہوئے۔ اب ایک مرتبہ حسین تنہا ہے، مقتل سے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا۔ جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہوئی، خیام حسینی سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ مولا حسین ایک مرتبہ خیموں کی طرف بڑھے اور بہن زینب سے پوچھنے لگے، بہن زینب کیا ماجرا ہے کہ پکار کی آوازیں کیوں ہے؟ عزیزان گرامی، عزم اللہ، یہ آہ و فغاں کی آوازیں کیسی ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے، بھیا حسین، آپ کے استغاثے کی آواز سے 6 مہینے کے بچے علی اصغر نے اپنا آپ کو جھولے سے گرایا ہے۔ 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے۔ اب امام حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کو طلب کیا۔ علی اصغر بھی وہ 3 دن سے پیاسا اور بھوکا ہے، نہ پیاس کی شدت اتنی ہے کہ علی اصغر کے لبہائے مبارک خشک ہے، نہ ماں کا دودھ اسے نصیب ہوا پانی کے خشک ہونے کی وجہ سے۔ بھوکا پیاسا علی اصغر حسین ابن علی کے ہاتھوں میں ایک ناطق قرآن نے چھوٹے سے قرآن کو اٹھا کر مقتل کی طرف لے کر گئے۔ ایک مرتبہ فوج اشقیاء کی طرف بلند کر کے فرمایا، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل الصغیر۔ اے قوم، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس 6 مہینے کے بچے پر رحم فرما۔ یہ جو جملہ ہے عزیزان گرامی، یہاں پر ایک لفظ بڑا عجیب مولا نے بیان کی ہے،
الا ترون کیف یتلذا عطشا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ بچے کی کیا حالت ہے پیاس کی وجہ سے؟ یتلذا عزیزان گرامی حضرات حسین، یتلذا وہاں پر استعمال ہوتا ہے جب کوئی مچھلی پانی سے باہر آئے اس کی حالت جو ہوتی ہے وہی حالت علی اصغر کی تھی۔ قوم اشقیاء میں ہلچل مچ گئی، کوہرام مچ گیا۔ ایک مرتبہ ہرملا سے عمر سعد نے کہا ہے ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر لو۔ جب ہرملا نے 3 شعبہ تیر کو اٹھا کر علی اصغر کے نشان لیا تو ایک مرتبہ وہ ہرملا کا تیر زمین پر گرا، دوسرے مرتبہ پر گر گیا، لیکن تیسری بار جب اس نے سے شعبہ تیر کو اٹھایا علی اصغر کے حلقوم کا نشانہ لیا اور وہ جو 3 شعبہ تیر تھا علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ مقتل کے جملے عزیزان گرامی، ذبیح الطفل من الورید الی الورید او من الاذن الی الاذن، یا تو اس بچے کے ایک گلے سے دوسرے گلے کی طرف تیر نکل گیا یا ایک کان کو ذبح کرتے ہوئے دوسرے کان سے نکل گیا۔ عزیزان گرامی 2-4 جملے اور سن لیجئے۔ عجبکم اللہ، جب واقعہ کربلا مکمل ہوا ایک مرتبہ مختار ثقفی نے ابو خلیل کو بلایا اور بلا کر کہا ابو خلیل بتاؤ کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ تجھے کربلا میں رونا آیا ہو؟ ابو خلیل نے کہا ہاں مولا ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے بھی رونا آیا، وہ وقت کون سا تھا؟ مختار نے پوچھا۔ مختار نے جب پوچھا ابو خلیل کہتا ہے مولا حسین جب اپنے بچے علی اصغر کو مقتل سے خیمگاہ کی طرف لے کے جا رہے تھے تو 7 قدم آگے بڑھاتے 7 قدم پیچھے واپس مقتل کی طرف آتے۔ مختار نے پوچھا وجہ کیا تھی کہ مولا 7 قدم بڑھاتے 7 قدم واپس آتے؟ ابو خلیل کہتا ہے کہ خیمہ گاہ کے در خیمہ گاہ پر 2 بیویاں کھڑی تھی، ایک چھوٹی تھی اور ایک خیمے کے پیچھے سے صرف قدم نظر آ رہے تھے۔ عزیزان گرامی مولا حسین نے علی اصغر کو خیمے کی طرف لے کر گئے تو اتنے میں اصغر کی بہن سکینہ آگے بڑھتی ہے استقبال کے لیے اور کہتی ہے بابا جان لعلک سقیت اخی الماء، کیا آپ نے میرے بھائی اصغر کو پانی پلایا؟ اجرکم اللہ، بھائی علی اصغر کو پانی پلایا۔ مولا حسین ایک جملہ کہتا ہے یا بنیتا، یہ تیرا بھائی جسے دشمنوں نے تیر سے ذبح کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین